بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقین کریں گے وہ لوگ ہیں جو ہمارے اور اس ملک کے محسن ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا، جنہوں نے اپنی اولادوں کی قربانی دی، جنہوں نے اپنے خاندان کو چھوڑا، اپنی زمین جائیدادوں کو چھوڑا، مسافر بن کر، مجاہد بن کر یہ ایک ہی نعرہ لگا کر نکلے۔ اور وہ نعرہ کیا تھا؟ وہ اس پاک سرزمین سے محبت کا نعرہ تھا، وہ اس ملک پاکستان سے وفا کا نعرہ تھا۔ وہ نعرہ کیا تھا؟ کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا۔ یہ مقبوضہ کشمیر کے رہنے والے آج بھی اننت ناگ، جسے اسلام آباد کہتے ہیں، وہاں پر ان کی فیملی، ان کا خاندان، ان کے ماں باپ برسہ برس گزر جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ماں باپ کی شکلیں نہیں دیکھی، انہوں نے اپنا اعزاء اقارب کو نہیں دیکھا، انہوں نے اپنے خاندان کو نہیں دیکھا۔ کیا ان کا قصور تھا؟ کیا ان کا جرم تھا؟ صرف یہی کہ یہ اس پاک سرزمین سے محبت کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں۔ یہ وہ شخصیت جن کے جسم پر آج بھی انڈین آرمی کے ٹارچر کے نشان ہیں، جن کے جسم پر آج بھی گولیوں کے نشان ہیں، تشدد کے نشان ہیں۔ یہ وہ والے جہادی نہیں جو لوگوں کی جیبوں سے مال نکلوا کر لوگوں کے بیٹوں کو قربان کرتے رہے۔ یہ وہ والے جہادی ہیں جنہوں نے اپنے جسموں پر جو ہے وہ تشدد کو سہا، ٹارچر کو سہا، گولیوں کو سہا، اپنی اولاد کی قربانی دی، اپنے خاندان کی قربانی دی۔ اور صرف ہماری نہ کوئی یہ خطیب ہیں، نہ مبلغ ہیں، نہ کچھ اور ہیں، لیکن دور دراز کا سفر کر کے اسلام آباد سے آپ کی اس کانفرنس میں صرف محبت کے تحت تشریف لائے ہیں۔ اس ادارے سے ان کو محبت ہے، اس جماعت سے محبت ہے، حضرت قاری صاحب سے محبت ہے، ہر سال تشریف لاتے ہیں۔ آپ بھی اسی جوش، اسی ولولے، اسی جذبے سے ان کا استقبال کریں۔ اور یہ ہمارا فرض بنتا ہے، جو قربانیاں انہوں نے، ان کے ساتھیوں نے دی ہیں، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان سے عقیدت کی حد تک محبت کریں اور ان کی خلوص کا، وفا کا، ان کی محبت کا جواب محبت سے دیں۔ میں دعوت سخن دیتا ہوں امیر تحریک المجاہدین پاکستان جناب کمانڈر شیخ جمیل الرحمان صاحب کہ وہ آئیں اور آپ سے ہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل صد احترام صدر مجلس اور میرے محسن برادر پروفیسر حافظ عامر صدیقی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اس مرکز کے ساتھ ہماری محبتیں اور یادیں وابستہ ہے، اور جس کی بار بار یہاں ذکر ہو رہی ہے، حضرت مولانا قاری عبدالوکیل صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ہمارے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق تھا، بڑی محبتیں تھیں، ہمارے پاس آنا، مجاہدین سے ملنا، مجاہدین کیمپوں میں مجاہدین کی خبر گیری کرنا، تو محبتیں ہمیں ان سے وابستہ ہے اور آپ کے اس مرکز سے وابستہ ہے۔ اور اسی لیے ہم یہاں دور دراز جگہ سے یہاں آ کر حاضری دیتے ہیں، اور ان بھائیوں کا، ان مجاہدین کا پیغام اہل پاکستان کو، خانپور کے غیور نوجوانوں کو، بزرگوں کو، دوستوں کو ان تک پہنچاتے ہیں۔ اور یہ بہت ایسے کم مجالس ہے، بہت ایسے کم اجتماعات ہے جہاں جہاد کی بات ہو رہی ہے،
جہاں مجاہدین کی بات ہو رہی ہے اور کثرت سے اب منبر رسول جہاد سے خالی ہو گئے، مجاہدین کے تذکرے سے خالی، مجاہدین کی محبت سے خالی ہو گئے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کو ذلیل و خوار کیا ہے۔ اٹھا کے دیکھی اتنے مسلمان ممالک ہیں، عرب اتنے ہیں، ایک مسلمان بہن کی بیٹی کی عزت بچانے کے لیے سارے مل جائے، کوئی ان کو بچا نہیں سکتے۔ یہ ہے امت۔ جب آپ یہ جہادی تحریکیں الگ کرتے ہیں اس امت سے، چاہے افغانستان میں ہے، چاہے فلسطین میں ہے، چاہے کشمیر میں ہے، چاہے چشتیاں میں ہے، تو امت کا وجود ہی کہیں نظر نہیں آ رہا۔ جب کافروں نے دیکھا ہے کہ ان کے اندر یہی ایک چیز ہے، آج تاریخ اٹھا کے دیکھیے، مسلمانوں کو کبھی جہاد کے میدان میں شکست نہیں دی جا سکتی ہے، کبھی مسلمانوں نے جہاد کے میدان میں شکست نہیں کھائی ہے۔ اگر شکست کھائی ہے تو سیاست میں کھائی ہے، ٹیبل پہ کھائی ہے، اور جب جہادی چھوڑ دیا ہے، ان راہوں کو چھوڑ دیا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کو ضلالت اور رسوائی کے جو دہانے پہ پہنچا ہے، اور جب تک واپس یہ امت اس پر نہیں آ جاتی ہے، جب تک یہ امت جہاد کو اختیار نہیں کرتی ہے، تو اس ذلت اور رسوائی سے بچ نہیں سکتی۔ یہی ایک راستہ ہے اس امت کا بچنے کے لیے، ورنہ کفر کا کیسے؟ ایک زمانہ تھا، وہ آپ کے اسلاف تھے جن صحابہ کا ذکر کر رہے تھے، ان صحابہ کا کردار تھا جو قیامت کے صبح تک زندہ رہے گا۔ وہ کردار تھا ایک میل کی مسافت پہ، جب مجاہدین کا، مسلمانوں کا قافلہ گزرتا، کافر تھر تھرا اٹھتے ہیں۔ آپ انہوں نے دیکھ لیا، اب تو ان کے اندر صرف قرآن، تو آپ صرف اوراق پہ رہ گئے، اب ان اوراق کی بھی جو نا، ان کو بھی نکال دو، جہاد کا نکال دو اس کے اندر، قرآن کے اندر۔ ایسے پٹیشن دائر ہو رہے ہیں۔ دوستو، یہ ایک واحد راستہ ہے، اگر بچنا ہے۔ نماز بھی فرض ہے، جہاد بھی فرض ہے۔ 7.5 پارے جہاد میں اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھے، کیوں رکھے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ امت کو جھنڈوڑ رہا ہے، اے مسلمانوں کیا ہو گیا آپ کو؟ ان بے بس مردوں، عورتوں، ان بچوں کے لیے نہیں لڑتے ہیں جو کمزور پا کر دبا لیے جاتے ہیں، اور فریاد کرے اللہ ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہے۔ کس مسلمان کے کان پہ جوئی بھی رنگتی ہے؟ مسلمانوں کی عزت اور آبرو کسی بھی ہمارے اسلامی اگر ظالم بھی ہو تو یہ عزت کبھی برداشت نہیں کرتے کہ مسلمان بیٹی کی عزت کوئی لوٹے۔ حجاج بن یوسف کے بارے میں کہا جاتا ظالم تھا، لیکن اس کو بھی گوارا نہیں ہوا ہے۔ جب انہیں پیغام ملا ہے کہ مسلمان بیٹی عزت کے لیے پکار رہی ہے، اس نے محمد بن قاسم کو بھیجا ہے۔ آج اگر آپ مسلمان ہیں تو اس وجہ سے مسلمان ہیں۔ قرآن میں ذکر حضرت داؤد علیہ السلام کا ہے، ایک چرواہا تھا، جہاد میں حصہ لیا، اور جہاد میں اللہ تبارک نے نبوت بھی دی اور بادشاہت بھی دی۔ یہ وہ ایمانی کسوٹی ہے جہاں منافق الگ ہو جاتا ہے اور مومن الگ ہو جاتا ہے۔ اور یہی کشمیری عوام، ان کی معیشت آپ سے طاقتور نہیں ہے، وہ آپ سے زیادہ نہیں ہے، لیکن ہندوستان کی غلامی کو آج تک قبول نہیں کیا، آج تک تسلیم نہیں کیا۔ میرے بھائیو، آپ کی جنگ ہے، آپ کے آنے والے نسلوں کی جنگ ہے، آپ کے بچوں کی جنگ ہے، آپ کے آنے والے نسلوں کی جنگ ہے، اور یہ دشمن آپ کے بارڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی توپوں کا جو رخ آپ کی طرف ہے، یہ سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، جانتے بھی ہیں، پھر بھی ان مجاہدین کی پشتبانی کرنا آپ کا کام ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں کبھی مجاہد کو پانی تک بھی نہیں پلایا ہوگا، کبھی مجاہد کو دیکھا بھی نہیں ہے، کبھی یہ بھی نہیں گئے یار ایمان کا تو دیکھیے، کہیں مجھے اللہ منافق میں اس دنیا سے نہ اٹھائے۔ نہ میں نے کبھی جہاد کیا، نہ جہاد کی تمنا کی ہے، نہ دل کے اندر کوئی ارادہ ہے۔
ये हकाइक है मेरे भाइयों, ये हकाइक है। इन हकाइक से बच नहीं सकेंगे। अल्लाह तबारक ताला की पकड़ बहुत मजबूत है। एक मजलूम कौम जो कुर्बानियां दे रहे हैं, मर रहे हैं, 1.5 साल से ज्यादा हो गया है, 1.5 साल से ज्यादा सब कुछ बंद है, कॉलेज बंद है, माशी तमाम अदारे बंद है, स्कूल बंद है, घरे पर बंद है। किस तरह जी रहे हैं? आपके भाई है जो ये कह रहे हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हमारा है, जो ये कह रहे हैं आजादी का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। बरसगीर का नामुकम्मल एजेंडा है। क्यों लड़ रहे हैं दुश्मन से, क्यों लड़े हैं दोस्तान से? और आप उनके पुष्टबान बने। अगर आपने अल्लाह के सामने जाओ, 2 जिंदगियां नहीं मिलेगी, एक ही जिंदगी मिलेगी। बहुत ऐसे बुजुर्ग हैं जो इस वक्त बोनस जिंदगी गुजार रहे हैं। प्यारे नबी वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? 60 साल, 63 साल कमरी और 60 साल शमसी, इतनी जिंदगी टोटल है, बोनस गुजार रहे। लेकिन अल्लाह को राजी करो। ये सारे जो इस वक्त फितने मुब्तला है उम्मत के अंदर, और ये अरब सारे जो हलाकत की तरफ जा रहे हैं, जिन यहूदियों नसारानियों को निकाला गया सरजी, ये दावत दे रहे हैं उनको, हलाकत की तरफ जा रहे। लेकिन ये वो खित्ता है जिसके बारे में अल्लाह के फरमाए, यहां से मुझे ठंडी हवाएं आ रही है। आप लोगों का किरदार है, आप लोगों का ये बनिया आपका पड़ोसी है। आपने उन मजलूमों के लिए, आपने उन बहनों के लिए जो पाकिस्तान करते करते जामे शहादत नोश कर रहे हैं, और वो मुजाहिदीन जब जमीन पे गिर रहे हैं, अपनी खून से लिख रहे हैं पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और जब ये हिंदुस्तान के अंदर जब जा रहे हैं, जब उनको पकड़ते हैं, मासूम बच्चों को पकड़ते हैं, मारते हैं, कहो पाकिस्तान मर्दाबाद, मारते हैं, मार मार के उनसे कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा, ये रिश्ता है। इसी रिश्ते के तहत वो आपसे अपनी अकीदत, आपसे अपनी मोहब्बतें वापस करते हैं। और ये मुजाहिदीन आपकी जो ना पाकिस्तान के मुहाफिज है, आपके मुहाफिज है, इन मराकिज के मुहाफिज है। और यही मुजाहिदीन पाकिस्तान को भी बचा सकते हैं। इन लिबरल लोगों ने ना कल बचाया है, ना आज बचाएंगे। जब कुर्बानी का वक्त आएगा, जिनके सीने में जहाद की मोहब्बत है, वही इस पाकिस्तान को भी बचा सकते हैं। और ये कश्मीर की तहरीक, इसको मजबूत होने के लिए, इसको कामयाब होने के लिए आपका मुस्तकबिल वाबस्ता है। आप इसमें अपना किरदार अदा करें, जिस तरह भी हो सके। अगर जहाद नहीं तो मुजाहिदीन की मदद करे, उनकी पुष्टबानी करे, उनके पुष्ट को मजबूत करे। और इंशाल्लाह वो वक्त नहीं, दूर नहीं, जब इंशाल्लाह श्रीनगर में भी आप आ जाएंगे और वहां भी हिलाली परचम लहराएगा, और वहीं जिए जिए पाकिस्तान के नारे लगेंगे। लेकिन आपका किरदार वाबस्ता है। ये पैगाम है उन मुजाहिदीन का, ये उन बहनों का पैगाम है जो पाकिस्तान करते करते अपनी जाने, अपनी इज्जतें लुटवा रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान की इज्जत और आबरू के लिए, सिर्फ पाकिस्तान के साथ मोहब्बत के लिए। और यही तहरीक कामयाबी की मंजिल तक पहुंचने के लिए आपका किरदार जरूरी है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।